پاکستان جو بنا ہے یہ رمضان المبارک میں بنا، اور پھر رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو بنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ 27ویں اگر لیلۃ القدر تھی تو پاکستان اس رات کو بنا ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر آخری عظیم کتاب قرآن نازل فرمایا، ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہمیں قرآن دیا گیا اور پھر روزے بھی دیے گئے، تو رمضان کا مطلب یہ ہے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو جو بھوکا رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے کہ بھئی جو 11 مہینے ہیں یہ پیٹ کتنا بڑھ گیا ہے، ہاں، تو اب اس کو کم کرنا ہے۔ ایک تو ہے نا فزیکلی، میری مراد اور ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ویسے وہ بھی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ پیٹ بہت بڑھ گئے، بالکل ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حضور نے فرمایا دنیا کے تمام گندے برتنوں میں سے جو سب سے گندا ترین برتن ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، اور یہ پیٹ جو ہے یہ نہیں بھرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ یہ جو انسان ہے نا ہوس کا مارا، اس کا جو پیٹ ہے اس کو دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی، نہ اقتدار کی بھوک، نہ دولت کی، نہ مال کی، نہ دوسرے تیسرے کی، اس کو بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ درست فرما رہے ہیں۔ اور جن کا پیٹ بھر گیا اللہ کی قسم وہ اولیاء کرام ہیں۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں نا جی، ہم غیر مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں، یورپ کے اندر، جاپان کے اندر اور کئی ممالک میں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان تو وہاں تعداد کے اندر تھوڑے ہیں، تو وہ اپنی چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے مسلمانوں کے کل ہم نے لیے یورپ میں اناؤنسمنٹ دیکھی ہے، یورپ میں اناؤنسمنٹ ہے، جاپان کے اندر ہے، آپ دیکھیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ اچھا ہمیں تو ہم علماء کرام نے اور صحافیوں نے اور دانشور لوگوں نے، لکھاریوں نے قوم کو یہی کہنا نا کہ بھئی اب اس مہینے کے اندر تو گناہوں سے بعد آ جاؤ۔ آسمان پر فرشتہ بھی ہر پچھلی رات کو آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے اب اس رمضان کے مہینے میں تو بعد آ جاؤ، اور نیکیاں کرنے والے اب اور آگے بڑھ، اور اللہ بھی آسمان دنیا پر اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا؟ اب دیکھیں وہ تو جھوٹ سارا سال نہیں بولتے ہیں، تو ہم سارا سال بولتے ہیں، 11 مہینے بولتے ہیں، رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یک دم، بلکہ رمضان سے 2-3 دن پہلے تیاری رمضان کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ملاوٹوں سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹ بھی، غیبت بھی، چگلیاں بھی، اور ہماری ہوس کا کسی قوم کا، میں ساری قوم کی تو نہیں نا بات کرتا، اچھے بھی بہت لوگ ہیں، لیکن حیثیت مجموعی جو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بھی کوئی فنکشن ہو، حتیٰ کہ رمضان کے علاوہ جو کوئی شادی بیاہ، کوئی تقریب ہو، تو کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اللہ جانتا ہے بڑی بڑی اونچی تقریبات کے اندر جہاں بڑی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، میں نے ان کو بھی اسی حال کے اندر دیکھا، پلیٹیں لے کے بھاگتے، پلیٹیں لے کر بھاگتے ہیں، پھر پلیٹ کے اندر اتنا کھانا ڈالیں گے، کھانی 2 بوٹیاں ہیں، 20 ہوں گی اس میں، جو چھوڑ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو تو پھر یہ پیٹ گندا۔ اچھا تو محترم اپنے شمسی صاحب، نہ ہمارا، اچھا پھر یہ پاکستان جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ہم نے کیا حال کر دیا ہے اللہ کی قسم۔ ہم جو ایکسپورٹ کرتے تھے، تو جو ہم نے گندم بھیجی اس کے اندر بھٹے، جو ہم نے کپاس بھیجی، کپاس، تو وہ جناب گیلی، ہم نے جو چاول جو ہے اس کا معیار گرا دیا، اس کا معیار گرا دیا، تو آہستہ آہستہ۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ جو منشیات کا معاملہ ہے، اب دیکھیں اگلے دن ایک شخص مجھے ملا، اس نے 30 لاکھ روپے خرچ کیے، باہر کے ملک میں اپنا بیٹا بھیجا، اور بیٹا ماشاءاللہ عالم، دنیا بھی پڑھا لکھا، دین دنیا دونوں، تو وہ جناب باہر کے ایئرپورٹ پر پکڑا گیا، 20 سال اس کو سزا ہوئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ 5-7 دن پہلے کی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ایئرپورٹ سے وہ نکل کیسے گیا، وہاں کیسے دیکھیں نا، اب بالکل ٹھیک بات، وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اب پوری دنیا کے اندر آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ پر جائیں
تو وہ چیک نہیں کرتے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی چیز نکل آئے. ہاں پاکستان سے جو بھی جائے گا اس کو وہ چیک کریں گے, اس کو وہ چیک کریں گے, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی باشندہ یہاں سے جائے